أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. सबका है मौला सबका है मौला सबसे है बरतर अल्लाहु अकबर है हम्द तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर
خطا مختا ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدر گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدر گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین. اپنے چینل گھر کا ریڈیو میں ایک نئی آڈیو اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. سامعین کرام، بعض لمحے بہت فیصلہ کن ہوتے ہیں جو اپنے نتائج و اثرات سے تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ایک لمحہ مسلمان برصغیر کی زندگی میں 23 مارچ سن 1940 کو آیا. 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا وہ اہم دن جس دن وہ قرارداد پیش کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا. سامعین کرام، 23 مارچ سن 1940 ہماری تاریخ کا وہ سنہرا دن جو ناقابل فراموش ہے. اس دن نے مسلمان ہند کی تقدیر کو بدل دیا اور پھر تقریباً 7 سال کے بعد یہ مطالبہ پورا ہوا اور ہمارا وطن عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. سامعین کرام، 23 مارچ اس دن کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اسی دن 23 مارچ سن 1956 کو پاکستان کے پہلے آئین پر عمل درآمد ہوا جس میں مملکت پاکستان کو دنیا کا پہلا اسلامی جمہوری ملک قرار دیا گیا. آئیے اب سیدہ غوثیہ فاطمہ کی آواز میں ایک قومی نغمہ سنتے ہیں. قومی نغمہ. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان ہو اس پہ جان بھی قربان، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان. یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان. فریب اہل سیاست نظام آزادی، فریب اہل سیاست نظام آزادی، جدید قید ملی ہے بنام آزادی، حقوق سلب زمیں تنگ عزتیں پامال.
حقوق سلب زمیں تنگ عزتیں پامال، یہ حریت ہے کہ ہے انہدام آزادی۔ بہایا جائے گا انصاف کا لہو کب تک، بہایا جائے گا انصاف کا لہو کب تک، سحر میں بدلے گی کس روز شام آزادی، سحر میں بدلے گی کس روز شام آزادی، جہاں میں سب سے حسین سب سے انقلاب آور، جہاں میں سب سے حسین سب سے انقلاب آور، میرے نبی نے جو بخشا پیام آزادی۔ اور اب ڈاکٹر سمیہ یوم پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ ڈاکٹر سمیہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین محفل کو میرا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 23 مارچ ہے اور اس حوالے سے مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اور میں اپنے جذبات کا اظہار اپنے الفاظوں کی صورت میں کر رہی ہوں۔ 23 مارچ دنیا کی تاریخ اور نقشے پر سنہری الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ یہ وہ تاریخ تھی جس نے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے پر قرارداد پاس کی گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی سالہ سال جو غلامی سہی، انگریزوں اور ہندوؤں نے جس طرح مسلمانوں کے تقدس کو پامال کیا، ان کا فائدہ اٹھایا اور کسی طرح بھی انہیں نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کیا، یہ تاریخ ان سب کے منہ پر تماچا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان یکجاں ہوئے، اور انگریزوں کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں اور برصغیر کے مسلمانوں کے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے پہ آزادی کی راہ پہ گامزن ہوئے۔ 23 مارچ کی صبح مینار پاکستان پہ موجود تمام عظیم ہستیوں بشمول قائد اعظم محمد علی جناح لیاقت علی خان کی قیادت میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ آزادی کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، مسلمانوں کی منزل کا تعین ہوا اور علیحدہ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ تو ہو گئی 72 سال پہلے کی تاریخ داستان، یا یوں کہوں کہ ایک عظیم رہنما، ان کے عظیم ساتھیوں اور ایک عظیم قوم اور لوگوں کا جذبہ اور خدا کی مدد، کیونکہ خدا بھی اسی قوم کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لیکن آج 72 سال بعد کیا ہم اس راہ پہ گامزن ہیں؟ کیا ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان عظیم رہنماؤں کے خواب کو پورا کر سکیں؟ کیا ہم اس دورائے پہ ہم نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ بھی نہیں کر پا رہے؟ جن حالات سے ہمارا مقابلہ ہے، پیدر پہ جو مسائل درپیش ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اپنے حالات نہیں بدلتے اور ان حالات بدلنے کی کوشش نہیں۔ مانا کہ ہمیں ان عظیم رہنماؤں جیسی قیادت نہیں ملی، لیکن ان کے بتائے سنہری اصول اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہیں اصولوں کو اپنا کے نہ صرف ہم اپنی بلکہ آنے والی ہماری نسلوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی اور مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ تو بتائیے، کیا ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے؟ کیا ہم ہمارے پاکستان کو اپنا وقار دلائیں گے؟ بالکل دلائیں گے۔ ہمیں آج وہی قرارداد پاس کرنی ہے، اپنے دلوں میں پاس کرنی ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی چاہیے تھی، تو آج بھی پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی چاہیے، انگریزوں کی غلامی سے آزادی۔ جو ذہنی طور پہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے نا سوشل میڈیا کے تھرو، اس غلامی سے آزادی چاہیے، تبھی ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ ہم خود اپنی رہنمائی کریں تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے۔ فقط ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تبھی ہم ہمارے ملک کو اپنا وقار دلا سکتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سامعین کرام، یہ ہے ہمارا چینل گھر کا ریڈیو اور آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام یوم پاکستان، وطن کی محبت۔ جی ہاں سامعین،
وطن کی محبت عین تقاضۂ فطرت ہے. ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اگر کوئی خطۂ زمین اہم ہے تو وہ مکہ مدینہ کے بعد پاکستان ہے. یہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہماری پہچان ہے. وطن سے محبت کے بغیر کوئی قوم دنیا میں معزز نہیں رہتی. وطن سے محبت اگرچہ ایمان کا حصہ نہیں مگر ایمان کے منافی بھی نہیں. زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے وطن پر سب کچھ قربان کرنے کا عزم رکھتی ہیں. کچھ اسی قسم کے عزائم کا اظہار کر رہی ہیں آنسہ قولانور. تو سماعت فرمائیے ملی نغمہ آنسہ قولانور سے. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن